لطیفہ سنا دوں. ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا, بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا. یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی وی آئی پی گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے؟ 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دے, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. اڑے بھائی, وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا 1 کلو والا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت, 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑا ہے, وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں. اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ 4 بیوی, چاروں بیوائیں, اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ. اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی, تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا, مر گیا. وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا, تو مجھے وہی یاد آ گیا لڈن جعفری, اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. کچھ اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں, اور سوری بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک. اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا, تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا؟ اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے, یہ بچا نہیں رہا. ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے, تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے, اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ, ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ, اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا, اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا. خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال. اتنا بھی نہ دو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں, پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, کھا نہیں رہے, نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے, تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا, آپ کھاؤ, بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے, میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے لکھ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں, پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے. بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم.
یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا, 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, 2 ہاتھ 2 ٹانگیں, تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا, آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ, اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہیں کرو, مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے, بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے, اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلیں, جتنا اللہ کھول دیتا ہے, بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش, انجوائے کرو یار, جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں, پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے, اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ, نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے. یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے, تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو بھائی. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے, تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا, میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا,